بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سورہ انعام پچھلے جمعہ کو باضابطہ شروع ہو چکی ہے۔ آیت کریمہ پہلی آیت کا ترجمہ میں نے کیا تھا اور کچھ تفسیر ہوئی تھی آدھی آیت کی۔ خلق السماوات والارض تک بات ہوئی تھی۔ اللہ نے تمام تعریف ثابت ہے اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو۔ وجعل الظلمات والنور، اور اسی نے بنائے ظلمتوں کو، تاریکیوں کو اسی نے بنایا، پیدا کیا، بنایا، والنور، اور اجالے کو، روشنی کو۔ آپ نے سنا تھا آسمان زمین کے بارے میں، اب آج سنیے نور و ظلمت کے تعلق سے۔ وجعل الظلمات والنور کہتے ہیں بنایا یعنی پیدا کیا، والجعل بمان الخلق، وجعل الظلمات والنور، ظلمتوں کو پیدا کیا اور نور کو۔ اگر پچھلے جمعہ کی تمہید واحد اور جمع پر آپ کے ذہن میں ہے، ایک وچن بہو وچن واحد جمع کی، آسمانوں کہا تھا، زمین کہا تھا، یہاں بھی وہی معاملہ ہے۔ وجعل الظلمات والنور، اور ظلمتوں کو بنایا، تاریکیوں کو پیدا کیا، والنور، اور نور کو، والانوار نہیں ہے، ظلمت واحد جمع ظلمات، بہت سی تاریکیاں، نور اجالا روشنی جمع انوار۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے وجعل الظلمات والانوار نہیں کہا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ نور ایک ہی ہوتا ہے اور ظلمتیں مختلف ہوتی ہیں۔ تاریکیاں اندھیریاں مختلف ہوتی ہیں، کفر کی تاریکی، بدعقیدگی کی تاریکی، بدعملی کی تاریکی، گناہ کی تاریکی، سب الگ الگ تاریکی ہے یہ اور نور وہی ایک ہے، ایمان کی روشنی، اور اسی ایمان کے استحکام کے لیے، اسی ایمان میں جلا پیدا کرنے کے لیے، ایمان میں مضبوطی لانے کے لیے اعمال صالحہ ہے۔ تو مفسرین نے جو نقطہ نکالا ہے، میں نے آپ کے سامنے اپنی زبان میں رکھنے کی کوشش کی کہ ظلمتیں مختلف ہوتی ہیں، شرک کی تاریکی، کفر کی تاریکی، منافقت کی تاریکی، بدعملی کی تاریکی، یہ گناہ وہ گناہ کی تاریکی، لیکن نور وہی ایک ہے، اسی لیے نور واحد کہا اور ظلمات کو جمع کہا۔ اللہ نور السماوات والارض، قرآن کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے، وہی نور ازل جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس وقت وہ بذات خود موجود تھا جب کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور ساری کائنات میں یہ پھیلا ہوا نور اسی کے نور کی خیرات ہے، اسی نے یہ نور عطا کیا ہے اور ڈالا ہے جس جگہ، اسی کے عکس سے اور اسی کے عطا سے ساری نورانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھیے، کہتے ہیں علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اپنے وقت کے امام گزرے ہیں،
کہتے ہیں کل ما فی القرآن من الظلمات والنور فهو الکفر والایمان، قرآن میں جہاں جہاں ظلمت اور نور کی بات آئی ہے، ظلمات نور، ظلمت نور، تو وہاں وہاں ظلمت تاریکی اندھیری سے مراد کفر ہے، اور نور سے مراد، اجالے سے مراد، لائٹ روشنی سے مراد ایمان ہے۔ تفسیر، دوسری تفسیر ہے وکیلا کہا گیا ہے اراد بالظلمات الجہل، ظلمات سے مراد جہالت ہے، نادانی ہے، جہالت ہے، والنور العلم، اور نور سے مراد علم کی روشنی ہے، علم ہے۔ حضرت قتادہ مشہور مفسر ہے، کہتے ہیں کہ ظلمات سے مراد جہنم ہے، آگ ہے، جہنم ہے، دوزخ ہے، اور نور سے مراد جنت ہے، بہشت ہے۔ آگے ہے وکیلا کہا گیا ہے کہ معنی یہ ہے، آیت کا مطلب یہ ہے خلق اللہ السماوات والارض وقد جعل الظلمات والنور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو بنایا، یعنی نور و ظلمت کو پیدا کیا، اللہ ہی نے نور بنایا، اللہ ہی نے ظلمت بنائی، تاریکی بنائی۔ اب میں نے ایک بات کہی تھی، آپ کی بھی طبیعت تجسس میں ہوگی، پہلے کیا بنا؟ پہلے نور بنا کہ پہلے ظلمت؟ پہلے آسمان بنا کہ پہلے زمین؟ کہتے ہیں آسمان و زمین سے بھی پہلے، آسمان بھی اللہ تعالیٰ نے جب نہیں بنایا تھا، زمین نہیں بچھائی تھی، تو آسمان و زمین سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور و ظلمت بنایا، نور اور ظلمت، اجالا اور روشنی۔ اب آسمان پہلے بنا کہ زمین؟ حضرت قتادہ کہتے ہیں خلق اللہ السماوات قبل الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے پہلے آسمان بنایا، پہلے آسمان بنایا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بچھائی۔ اب پہلے اجالا ہوا کہ پہلے ظلمت؟ پہلے نور پیدا کیا یا پہلے ظلمت؟ تفسیر ہے وَخَلَقَ الظُّلْمَةَ قَبْلَ النُّورِ، نور سے پہلے ظلمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، تاریکی پہلے بنائی، اندھیرا پہلے بنایا، اور اجالا بعد میں بنایا۔ اب پہلے جنت یا پہلے جہنم؟ کہتے ہیں وَالْجَنَّةَ قَبْلَ النَّارِ، پہلے جنت بنائی، بعد میں جہنم کو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وروي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، مروی ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے مروی ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، قال، حضور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی خلق الخلق فی ظلمہ، اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوق کو ظلمت میں بنایا، اندھیرے میں، تاریکی میں، ساری مخلوق کو۔ ان اللہ تعالیٰ خلق الخلق، الخلق من مخلوق، سب مخلوق کو بنایا، پیدا کیا، فی ظلمتن، تاریکی میں، اجالا کا منظر نہیں تھا، روشنی نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا؟ ثم القى علیہم من نوری، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کا عکس ڈال دیا مخلوق پر، فمن اصابہ من ذلک النور اہتدی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا عکس سے جس مخلوق پہ پڑا، اہتدا، تو راہ راست پاتا گیا۔ اب یہاں الخلق سے مراد ہم خاص انسان کو لیں گے، کیونکہ مخلوقات بے شمار ہے۔ اہتدا والی جو بات آ رہی ہے، راہ راستے پر چلنا، راہ راستے کی تعیین، راہ ضلالت کو بتلانا کہ یہ ضلالت کی راہ ہے، یہ گناہ کا راستہ ہے، یہی تو تھا، دو ہی راستہ ہے نا۔ قرآن کہتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے دونوں راستہ دکھا دیا۔ کس کو دکھا دیا؟ جانور کو دکھا دیا۔ دنیا کے اندر مکلف کہتے ہیں جن کو احکام کا تابع دار بنایا گیا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ایمان لانا ہے، خدا کو ماننا ہے، رسولوں کو ماننا ہے، قیامت کے ایمان رکھنا ہے، یہ انسان مکلف ہے۔ جانور اس کا مکلف نہیں ہے، چرندے پرندے اس کے مکلف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہدایت پانا
اور نبی و رسول کی بعثت کے باوجود گمراہ رہ جانا اپنی ہر دھرمی سے، اپنی نالائقی سے اور کفر و شرک پر ڈٹے رہنے سے، یہ کس کا کام ہے؟ انسان کا کام۔ انسان چاہے تو راہ راست حق والا راستہ اختیار کر لے، بھائی رسول نے اللہ کا پیغام پہنچایا، خدائی کا کتاب سنائی، ٹھیک ہے، ایمان لایا، راہ راستے پا گیا۔ نہیں پایا، مزید ہے، ڈٹا ہے، جمع ہے کفر پر، ابو جہل ہے، ابو لہب، اتبا ہے، شیبہ، ربیہ، فلاں ڈھکا ہے، سب ہمیں قائم رہے۔ میں آپ کو اس لمبی چوڑی گفتگو سے سمجھانا صرف یہ چاہ رہا ہوں، انسان مکلف ہے، بس مخلوقات بے شمار ہے نا، مخلوقات بے شمار ہے، انسان مکلف ہے۔ مکلف کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ نے اپنے احکام کو اس پر نافذ کیا ہے، یہ تم کو کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ تو ہدایت پانا اور گمراہ رہ جانا کس کا کام ہوا؟ انسان کا، جانور کی کیا بات۔ تو میں نے یہ جو پوائنٹ سمجھایا، یہ تشریح میں نے کی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کا عکس سے جھلک جب ڈالی ہے مخلوق، کہتے ہیں ثم القى علیہم من نوری، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق پر، مخلوق پر، خاص مراد مخلوق انسان ہے، ان پر، اس پر اپنی تجلی، اپنے نور کا ایک عکس ڈالا۔ فمن اصابہ من ذلک النور اہتدی، تو جس انسان کو یہ نور پہنچا، جو انسان اس نور سے شادکام ہوا، جس کے حصے میں یہ نور پڑا، اہتدی، ہدایت پا گیا۔ ومن اخطأ ضل، اور جس انسان کو یہ نور الہی کا عکس نہیں پڑا، وہ گمراہ ہو گیا اور راہ راستے سے بھٹکا رہا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، ترجمہ ہو چکا ہے، تفسیر بھی ہلکی سے ہو ہی چکی ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں نے پورا کر دیا، تفسیر جو باقی رہی ہو گئی۔